کہ کیا کہوں کہ کیا مدینہ ہے، کیا کہوں میں کہ کیا مدینہ ہے، ہر مرض کی دوا مدینہ ہے۔ باغ جنت ہنسی ہے لیکن اس سے بہتر میرا مدینہ ہے، اس سے بہتر میرا مدینہ ہے۔ اور یہ جو محفل پاک سجائے ہیں بالخصوص شادی کے سلسلے میں ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سنت پر عمل کر کے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باجا جس حساب سے بج رہا ہے اور یہ شادی کی محفل ہے، لگتا ہے کہ جہیز میں پیسہ نہیں مانگا ہوگا، اسی وجہ سے باجا اتنا خراب بول رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اگر نہیں مانگا ہے تو، سمجھ گئے؟ باجا نہیں بھی بجے تو بھی چلے گا، لیکن مانگنا نہیں ہے پیسہ، جہیز کے نام پہ کچھ لینا نہیں ہے، یہ دولت حرام کا ہے۔ جہیز کے نام پر نہ پیسہ مانگنا ہے، نہ موٹر سائیکل مانگنا ہے، بغیر باجا کا ہی میلاد کر لینا ہے، یہ منظور ہے۔ بھوکا رہنا منظور ہے، بھوکا مرنا منظور ہے، حرام کا لقمہ پیٹ کے اندر جانا یہ منظور نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ باجا دیکھ کے تو یقین ہو ہی رہا ہے کہ گھر والا نہیں لیا ہوگا، لیا ہوگا تو مجھے نہیں معلوم ہے۔ اس کو ادھر لے کے چلے جاؤ، یہاں زندہ آدمی سب کو ہے، خالی اگربتی جلانے کے پھر میں رہتا نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں ہے۔ آج ہم لوگ کے قوم میں جانتے کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بھی ہوا اگربتی لے، اگربتی دے، اگربتی جلانا شروع کر دیا، اور نماز ایک دن نہیں پڑھے گا، وہ بھی جمعہ پڑھنے جائے گا تو 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جائے گا، اور باقی نہ آگے نہ پیچھے کچھ نہیں پڑھے گا، فجر نہیں، ظہر نہیں۔ کون جو اس کو کہہ دیا کہ اگربتی تم کو بخشوا دے گا؟ ارے اگربتی قبرستان میں جا کے جلائیے، یہاں زندہ آدمی ہے، اور آج کے بعد مت جلائیے گا، یہ فضول خرچہ ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہی پیسہ اگر زیادہ آپ کے پاس ہے تو اتنا ہی روپیہ کسی غریب کو دے دیجئے، اس کا بیٹا چاکلیٹ، لبن چوس، بسکٹ وغیرہ کھائے گا نا، اس سے ثواب ملے گا۔ 10 روپے پیکٹ اگربتی ملتا ہے نا، اس کے بدلے میں 10 روپیہ کا چاکلیٹ کسی غریب کے بیٹا کو دے دیجئے، کہیں یہ ثواب ہوگا، کہیں یہ ثواب تمہیں کل بروز محشر بخشوا بھی سکتا ہے۔ لیکن اس کو جلا دو گے، کچھ دیر میں جل کے یہ راکھ میں بدل جائے گا، 10 روپیہ گم ہو جائے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ہم کو بخشوائے گا، یہ اگربتی یہ بخشوا نہیں سکتی ہے، یہ جل کے راکھ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ ابھی یہاں جلائیے گا نا، سب کھانسنے لگے گا، تو اس سے فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگربتی کبھی کبھی جلائیے، نماز ہر دن پڑھیے، روزہ رمضان کا ہر دن رکھیے، ثواب کا کام ہر دن کیجیے۔ شادی بیاہ میں اسلام کا قانون کو دیکھیے، طریقہ کو دیکھیے، سنت کو دیکھیے کہ ہمارے لیے سنت کیا ہے، کس انداز سے ہمیں شادی کرنی ہے، ہماری گھر کی عورتیں کس انداز میں رہے گی، کس انداز سے اس کو زندگی گزارنی ہے۔ جب ایک ماں نمازی ہوتی ہے تو بیٹی بھی نمازی ہوتی ہے، جب ایک ماں نمازی ہوتی ہے بیٹا بھی نمازی ہوتا ہے، ایک ماں نمازی ہوتی ہے بیٹا شرابی نہیں ہوتا ہے، ایک ماں نمازی ہوتی ہے بیٹی جو ہے ناچنے والی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے تو اسلام کا قانون ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ تم دینداری پر توجہ دے کے نکاح کرو۔ جب ایک دیندار خاتون کو لے کے اپنے گھر میں آؤ گے، اس کو دلہن بناؤ گے، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا، جب وہ ماں نمازی ہوگی تو اپنے بچوں پر بھی سختی کرے گی کہ حد بلوغیت کو پار کر رہے ہو، اے بیٹی اب تمہیں بھی نماز پڑھنی ہے، اے بیٹا تمہیں بھی نماز پڑھنی ہے۔ جب بیٹا بیٹی نمازی ہو جائیں گے، نہ بیٹی کبھی ٹک ٹاک پر
پر ناچے گی نہ بیٹا کبھی شراب پیے گا۔ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو شادی میں دیکھنی ہوگی کہ ہم شادی کس انداز میں کریں، کس لڑکی سے ہم شادی کریں۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی لڑکی کو دلہن بنا کے گھر لاؤ گے اس سے شانتی اور سکون آئے گا، اور اگر ٹک ٹاک پر ناچنے والی لڑکی کو دلہن بنا کے لاؤ گے پھر باپ کو بھی ناچنا پڑے گا، ماں کو بھی ناچنا پڑے گی، گھر والے کو بھی ناچنا پڑے گا۔ اس لیے کہ ناچنے والے کو ہرگز اپنے گھر کا دلہن مت بناؤ۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی کو لے کے آؤ، نماز پڑھنے والی کو لے کے آؤ، سنت مصطفیٰ پر چلنے والی کو اپنے گھر کا بہو بناؤ، جو سر پہ دوپٹہ رکھتی ہو، حیا کی چادر اڑی ہوئی ہو، حیا و شرم اس کے اندر ہو، پنجگانہ نماز پڑھتی ہو، قرآن و سنت پر عمل کرتی ہو، کنیز فاطمہ بن کے جو لڑکی اپنی زندگی گزارتی ہو، ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بناؤ گے یہ کبھی ولیمہ میں بے پردہ ہو کے نہیں جائے گی، برات میں بے پردہ ہو کے نہیں جائے گی، سنت مصطفیٰ پر عمل کرے گی۔ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے، جو بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے سجتی ہے، سورتی ہے، پاؤڈر الٹا ٹکلی سج کے سور کے آتی ہے، وہ بیوی جب سج کے سور کے اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے۔ لیکن میرے دوستو آج معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ آج ہماری گھر کی عورتیں جو سجتی ہے وہ ولیمہ کے لیے سجتی ہے، برات میں جانے کے لیے سجتی ہے، بازار میں جانے کے لیے سجتی ہے۔ اے میری ماں بہنوں سنو، اگر تو بازار میں جانے کے لیے دوسرے کو دکھانے کے لیے سجتی ہے، ولیمہ میں جانے کے لیے دوسرے کو دکھانے کے لیے سجتی ہے، تیرے لیے سجنا حرام ہے، تیرے چہرے پہ کریم لگانا حرام ہے، سج کے دوسرے کے سامنے جانا حرام ہے۔ یعنی یوں سمجھو جب بیوی اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے یہ ثواب کا کام ہے، یہ جنتی والا کام ہے، جنت کے قریب ہو رہی ہے۔ اور اگر یہی سج کر کے دوسرے کے سامنے جاتی ہے، دوسرے کو دکھانے کے لیے جاتی ہے، یہ سجنا حرام ہے اور جہنم کے یہ قریب جا رہی ہے۔ یہ معاملہ پیدا ہوگا کہاں سے؟ اس کو دیکھنا ہوگا کہ ہم شادی کس انداز پہ کریں۔ آقا نے فرمایا ہے دینداری کی بنیاد پر شادی کرو، نیک خاتون کو نیک خاتون سے شادی کرو۔ ارے دولت کیا ہے؟ آج محنت کرو گے کل بلڈنگ دے دو گے، آج محنت کرو گے کل 4 چکا خرید لو گے، واشنگ مشین، فریج، کولر، گدا، صوفہ، تکیا سب خرید لو گے، کیونکہ یہ بازار میں ملتا ہے۔ لیکن کوئی نیک خاتون بازار میں نہیں ملتی ہے، کسی دکان میں نہیں ملتی ہے، یہ نیک خاتون نیک لوگوں کے گھر میں ملتی ہے، نیکوں کے صحبت میں ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ اپنے گھر کے لیے بہو جب بھی تلاش کریں تو نیک سیرت والی کو تلاش کریں، جبکہ وہ دلہن بن کے گھر آئے گی آپ کی اور شادی ہوگی اس کی، دلہن بن کر کے آئے گی، اس سے بچہ پیدا ہوگا، وہ اپنے بچے کی تربیت اسلام کے طریقے پر کرے گی، اپنی بیٹی کی تربیت اسلام کے طریقے پر کرے گی۔ جب ایک ماں اپنی بیٹی کی تربیت اسلام کے طور و طریقے پر کرتی ہے تو وہ بیٹی مر سکتی ہے لیکن فیس بک میں ناچ نہیں سکتی ہے، وہ بیٹی جان دے سکتی ہے لیکن ٹک ٹاک پہ جا کے ناچ نہیں دکھا سکتی ہے، دوسرے کو اپنے شریر کا نمائش نہیں بنا سکتی ہے، اپنے شریر کو وہ پردے میں رکھے گی اور جنت کا حقدار بنے گی۔ وہ بیٹی کبھی اپنے پردے سے باہر ہو کے دوزخ کا حقدار نہیں بنتی ہے۔ تو ان کی اس میں اہم کردار جو ہے ایک ماں کا ہے۔ آج بچے کو بگاڑنے میں سب سے پہلا ہاتھ اس کی ماں کی ہوتی ہے، سب سے پہلا ہاتھ اس کی ماں کا ہے۔ اس لیے کہ بچہ ایک گورا کاغذ ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، سادہ کاغذ آپ کے پاس ہے، آپ کی مرضی جو چاہے وہی لکھو گے اس میں۔ کاغذ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ میرے اوپر کیا لکھنا ہے،
کبھی کاغذ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ میرے اوپر کیا لکھنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جانیں گے کہ ہم کو اس پر کیا لکھنا ہے۔ ایسے ہی ماں کی گود جو ہے بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے، پہلا مکتب ہے، پہلا ٹیوشن ہے، پہلا کالج ہے، پہلا اسکول ہے، پہلا یونیورسٹی ہے۔ یہ ماں جس طرح چاہے گی اس طرح بچے کو ڈھال دے گی۔ اگر ماں چاہے گی تو نیک بنا دے گی، اور ماں چاہے گی تو بچے کو بدکار بنا دے گی۔ تو یہ ماں کب چاہے گی؟ جب ماں نماز پڑھنے والی لے کے آؤ گے تب چاہے گی۔ یہ ماں کب چاہے گی؟ جب ماں کو قرآن پڑھنے والی ماں لے کے گھر آؤ گے تب چاہے گی۔ مدینہ شریف میں ایک بہت بڑا شاعر ہے، اس دور کا اتنا بڑا شاعر ہے کہ اس کا شعر پورا مدینے کے لوگ پڑھتے تھے۔ اس نے چاہا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے برابر ہو، بہت ساری شاعری جانتی ہو، بہت کچھ علم رکھتی ہو، شہرت یافتہ ہو، لوگ اس کی شہرت کو جانتا ہو، ایسے لڑکی سے شادی کروں گا۔ کچھ دن کے بعد اس کے دماغ میں خیال آیا کہ تو اپنی مرضی اپنی خواہش کے مطابق شادی کرے گا یا اپنے بچوں کو ایک اچھی ماں دینے کے لیے شادی کرے گا۔ دل نے فیصلہ کیا، اپنی خواہش کو قربان کیا، اور دل نے کہا اب ہم اپنی مرضی کے لیے شادی نہیں کریں گے، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں دینے کے لیے شادی کریں گے۔ جب ایک اچھی ماں ہوتی ہے تو معاشرہ سدھر جاتا ہے، معاشرہ کو بگڑنے نہیں دیتی ہے۔ اس لیے کہ بگڑتا کون ہے؟ وہ آپ کا بیٹا یا میرا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی یا میری بیٹی ہے۔ آج غیروں کے ساتھ کس کا بیٹا بھاگتا ہے، کس کی بیٹی بھاگتی ہے؟ اس میں اہم کردار کس کا ہے؟ آپ کے گھر میں آپ کی ماں کا ہے۔ وہ گورا کاغذ میں جیسی تربیت کیا ہے، بڑے ہونے کے بعد بچے اسی کردار کو اپنا رہے ہیں، اسی پر چل رہے ہیں۔ اگر کوئی بیٹی غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو اس میں سب سے پہلا ہاتھ اس کی ماں کی ہے، سب سے پہلا کردار اس کی ماں کی ہے۔ اس کی ماں کی اخلاق اچھی نہیں ہے اس لیے بیٹی بھاگ رہی ہے، اس کے باپ کا کردار اچھا نہیں ہے اس لیے بیٹا بھاگ رہا ہے۔ جب ایک ماں اور ایک باپ نمازی ہوں گے، سنت کے پابند ہوں گے، اس کے گھر کے لوگ کبھی بھاگ کے نہیں جائیں گے اور بھاگ کے شادی نہیں کریں گے۔ اس کو عزت اور رتبے کا خیال ہوگا، اس کو عظمت کا خیال ہوگا، اپنی شہرت کا خیال ہوگا، اپنی خاندان کے رتبے کے بارے میں معلوم ہوگا کہ ہمارے گھر میں ماحول ایسا ہے، ایسا قدم ہم ہرگز نہیں اٹھائیں گے۔ یہ معاملہ کہاں سے آئے گا؟ پہلے ماں کو نمازی بننا ہے، پہلے باپ کو نمازی بننا ہے۔ یہ دونوں جب نمازی بنیں گے، سنت پر عمل کرنے والے بنیں گے، تب جا کے آپ کو کامیابی ملے گی۔ یا ماں نماز پڑھتی ہے یہ نہیں ہے، سوچتی ہے کہ بیٹی نمازی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ باپ نمازی نہیں ہے، سوچتا ہے کہ بیٹا نمازی ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے پہلے باپ کو آنا ہے تب جا کے بیٹا سیکھے گا، پہلے ماں کو آنی ہے تب جا کے بیٹی سیکھے گی۔ اور نکاح کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ سنت کے مطابق دیا گیا ہے، دینداری کے بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اب دینداری عورت ملے گی کہاں؟ دیندار لڑکی ملے گی کہاں؟ وہ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، وہ میرے گھر میں ہونی چاہیے۔ ہم اپنے آپ اپنے لڑکیوں کو دین کا ماحول سکھائیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جس نے اپنی 3 بیٹی کی پرورش کی ہے، دین اور کتاب اور سنت کے مطابق، اس کو علم دین دیا ہے، دین سکھایا ہے اور نماز کتاب سب سکھایا ہے، اور اس کی شادی کیا ہے، تو مر کے وہ قبر میں جائے گا، میدان حشر میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب عطا فرمائے گا، اس کو جنت دے دے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس 3 نہیں 2 ہو، تب آقا نے فرمایا اگر دینداری کی بنیاد پر اپنی لڑکی کی پرورش کر کے اس کی شادی کرایا ہے، اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا، ایک ہو تو اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ نے اگر بیٹی دی ہے تو
दीनदारी पर उसकी परवरिश कीजिए, दीन सिखाइए, नमाज सिखाइए, किताब सिखाइए, कुरान पाक की तिलावत करने वाली बना दीजिए। इसलिए मेरे दोस्तों, मदीना शरीफ में एक शख्स है, मक्का शरीफ में एक शख्स है। आखिरी बात है, घर वाले का भी कहना था कि 9:30 बजे खत्म कर दीजिएगा, 5 मिनट बाकी है, एक वाकया सुन लीजिए। मक्का शरीफ है, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है, अभी ईमान नहीं लाया है, उसकी शोहरत पूरे मक्का में है, खुशबू बहुत उम्दा लगाते थे और इतनी दौलत थी कि उसके सामने किसी का मुंह नहीं खुलता था। एक दिन ये ईमान ले आया, कहिए सुभान अल्लाह। एक दिन ये ईमान लाया और चले गए मदीना शरीफ। अब मक्के वालों की आदत थी उस वक्त, जो ईमान लाता था उसको मक्का वाले मारते थे, पीटते थे और भरपूर कोशिश करते थे कि वापस आओ, ईमान छोड़ो। लेकिन ये गए मदीने में रहने लगे और ये एक लड़की से प्यार भी करते थे उस वक्त जब ईमान नहीं लाया था तब। अब ईमान लाया है, चले गए मदीना। कुछ दिन के बाद फिर वापस आते हैं मक्का। मक्का शरीफ जब तशरीफ लाए, ईमान की हालत में अब आए हैं, उसी लड़की को खबर हो गई कि जिससे मैं प्यार करती थी वो आ गया है। अब वो लड़की आ गई करीब, मक्का शरीफ में ये शख्स आया है। मक्के वालों की हिम्मत नहीं कि इनसे पूछ सके कि तू ईमान क्यों लाया, इसलिए कि ये बहुत बड़े मालदार थे, इसके सामने किसी की जबान नहीं खुलती है, मक्का वाले बोल नहीं सकता है। इतने में वो औरत आ गई, वो लड़की आ गई, कहने लगी तू मुझे छोड़ के कहाँ चला गया था, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू मुझसे प्यार करता है। अब ये नौजवान जो है अपना चेहरा जमीन के तरफ कर लिया है, उस औरत की बात पर तवज्जो नहीं देता है। वो औरत कहती है तू मुझे छोड़ के कहाँ गया था, मुझसे रहा नहीं जाता था, करीब था कि मेरी जान निकल जाती, वो शुक्र है कि तू आ गया है, अब मुझसे शादी कर लो, मैं तुझसे प्यार बहुत करती हूँ, तू भी मुझसे प्यार करता है। वो सहाबी रसूल अपना चेहरा जमीन के तरफ झुकाए रखा है और इरशाद फरमाते हैं, ऐ शाह औरत सुन ले, ऐ लड़की सुन ले, अब ये दिल तो मैंने आमना के लाल को दे दिया है, मुस्तफा जाने रहमत को दे दिया है, अब इस निगाहों में कोई भी नहीं जचता है, क्योंकि इस नजरों ने, इन निगाहों ने मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देख लिया है, अब इसमें कोई जच नहीं सकता है। वो लड़की देख रही थी, मामला पलट रहा है, वो देख रही थी मामला कुछ और है, उसने फौरन निकाह की दावत दिया है कि आओ मुझसे निकाह कर लो, आओ मुझसे निकाह कर लो। वो नौजवान कहता है, वो साहबी रसूल कहते हैं, ऐ लड़की सुन लो, अब तो मैं ईमान ला चुका हूँ, नबी को दिल दे दिया हूँ, नबी को देख लिया हूँ, अब मैं अपने नबी से पूछूंगा तब मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरे नबी अगर इजाजत दे देंगे तुमसे शादी की तो मैं शादी करूंगा, अगर वो इजाजत नहीं देंगे मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, पहले अपने नबी से पूछूंगा। कहाँ है वो लड़की जो कहते हैं कि मोहब्बत में मजहब नहीं देखी जाती है, कहाँ है वो लड़के जो कहते हैं कि मोहब्बत में बिरादरी नहीं देखी जाती है, मजहब नहीं देखी जाती है। यहाँ मदीने में कौन सा मजहब है, मक्का में कौन सा मजहब है, ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा धर्म है। ये साहबी रसूल जाते हैं हुजूर की बारगाह में, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वो जमाने जहालत में अभी मैं ईमान नहीं लाया था, एक लड़की से प्यार कर बैठा था, एक लड़की को दिल दे दिया था, लेकिन या रसूल अल्लाह जब से मैंने आपको देखा है ये दिल तो आपके नाम से धड़कता है, ये दिल तो आपके नाम से चलता है। या रसूल अल्लाह जब मैं ईमान नहीं लाया था उस वक्त की बात है, मैं एक लड़की से प्यार करता था, एक लड़की से मोहब्बत करता था, अब वो लड़की निकाह की दावत दे रहा है, या रसूल अल्लाह हम क्या करें। आका फरमाते हैं, ऐ सहाबी सुनो, अब तुम ये शादी नहीं कर सकते हो, इसलिए कि तुम मोमिन हो, वो काफिरा है और किसी मोमिन की शादी कोई काफिरा से नहीं हो सकती है, इसलिए तुम अब शादी नहीं कर सकते हो। अगर वो मोमिना होती तो तुम शादी कर लेते, अब वो काफिरा है, तुम शादी नहीं कर सकते हो। इसलिए उन लड़कियों से भी मैं कहता हूं जो भाग के गैरों के साथ शादी करती है, उन लड़कों से भी कहता हूं जो भाग करके घर से गैरों के साथ शादी कर लेते हैं, जरा देखिए मजहब वही है, जगह भी मदीना है, वो अफजल जगह है। मेरे नबी फरमाते हैं मोमिना का काफिर
کافروں سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی ہے اور کافروں کا کبھی مومنہ سے شادی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے میرے دوستو شادی کرنے سے پہلے ایمان دیکھنی ضروری ہے, عقیدہ کو دیکھنا ضروری ہے کہ ان کا عقیدہ اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں ہے, رسول کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے, نبی کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, قبر کی دنیا میں سوال و جواب کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے, قیامت کے دن کو مانتا ہے کہ نہیں, اور قیامت کے دن کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے, حساب و کتاب کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے, اللہ و رسول کو مانتا ہے کہ نہیں, جنت دوزخ مانتا ہے کہ نہیں. ان چیزوں کو شادی میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں آپ جہاں لڑکی دیکھتے ہیں وہاں ان چیزوں کو دیکھیے, جہاں لڑکا تلاش کرتے ہیں وہاں بھی ان چیزوں کو دیکھیے کہ اللہ کو ماننے والا ہے کہ نہیں ہے, رسول کو ماننے والا ہے کہ نہیں ہے, اللہ سے محبت کرنے والے ہے کہ نہیں ہے, رسول سے محبت کرنے والے ہے کہ نہیں ہے. جب عقیدہ دیکھ لیے اب اس کے اندر عمل دیکھو, نیک عمل ہے کہ نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ماسٹر کی نوکری تو ضرور ہے لیکن اس کے پیچھے شراب بھی پیتا ہوگا, انجینئر تو ضرور ہے اس کے پیچھے جوا بھی کھیلتا ہوگا. اس لیے دین دیکھو, دین جب دین دیکھو گے کہ انجینئر بھی ہے ساتھ میں نماز بھی پڑھتا ہے, اب یقین ہو گیا کہ وہ شرابی نہیں ہو سکتا ہے. ماسٹر ہے ساتھ میں نماز بھی پڑھتا ہے, اب یقین ہے کہ وہ جوا نہیں کھیلتا ہوگا, وہ تاری نہیں پیتا ہوگا. جب ایسے رشتہ تلاش کرو گے آپ کی بیٹی بھی خوش رہے گی, آپ کا بیٹا بھی خوش رہے گا, اور یہ دونوں نیک صالح مل جائیں گے. نیک جب دونوں کی ملن ہوگی پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی نیک ہوگا, وہ بھی نیک راستے پر جائے گا. اے میرے دوستو جہاں آپ لڑکا تلاش کرتے ہیں ان کی آمدنی کو دیکھتے ہیں کہ 50,000 کماتا ہے کہ 60,000 کماتا ہے, وہیں یہ بھی دیکھو کہ اس کے پیچھے یہ شراب تو نہیں پیتا ہے, جوا تو نہیں کھیلتا ہے, لڑکی باز تو نہیں ہے, گنڈا موالی تو نہیں ہے, چور چکار تو نہیں ہے. جہاں آپ یہ سب ڈھونڈتے ہو وہیں پر یہ بھی ڈھونڈو کہ نمازی ہے کہ نہیں ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ نہیں ہے. اگر ڈی ایم کی کرسی پر بیٹھتا ہوگا لڑکا اور نماز بھی پڑھتا ہوگا یقین ہو جائے گا یہ جوا کبھی نہیں کھیلے گا, یہ شراب کبھی نہیں پیے گا, اس پر یقین ہونے لگے گا. اس لیے میرے دوستو دین پر پہلے توجہ دو, دنیا پر بعد میں دو. پہلے دین پر دو گے تم بھی کامیاب, رشتے بھی کامیاب, اور اللہ اس رشتے میں بھی پناہ برکت عطا فرمائے گا, نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائے گا. وقت ہو گیا کہ چھین لیتے ہو خواب آنکھوں سے, کوئی تعبیر خواب کیا دو گے, اپنی اولاد بیچنے والوں مصطفیٰ کو جواب کیا دو گے. اس شعر کو سمجھے, شادی حضور کی پسندیدہ یہ سنت ہے, اور اس شادی کو کرنے کے لیے حضور کی سنت کو دیکھنا ضروری ہے. شادی کو کرنے کے لیے حضور کی سنت کیا ہے, کس انداز سے کریں, اس پر ہم کو اور آپ کو توجہ دینی ہے. اس لیے میرے دوستوں انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں.